اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم صاحب، ایک سوال تھا کہ ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ انسان اگر مٹی سے بنا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو اس میں جو مٹی کا فارمولہ ہے وہ 0.001% ہے، تو یہ پورا کیوں نہیں ہے فارمولہ، اس میں کم کیوں ہے اگر مٹی سے بنا ہے واقعی میں؟ آپ نے جو سوال کیا، پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن میں ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، جبکہ مٹی کا فارمولہ اگر ہم انسان کی باڈی کو سرچ کرتے ہیں تو 0.001% ہے، تو ہونا تو چاہیے 100%، نہیں تو کم از کم 75 یا کم از کم 51% تو ہونا چاہیے، زیادہ تر تو ہونا چاہیے۔ اس کا تو جواب بہت آسان ہے کہ پہلے تو ان سے پوچھیں کہ اگر مٹی سے نہیں بنایا تو آپ بتائیں پھر کس چیز سے بنایا ہے۔ ایسا مبہم سوال کہ آپ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری رائے نہ لے کر آئیں، آپ بتا دیں پھر انسان کا فارمولہ کیا ہے اور وہ مٹی کے علاوہ کس چیز سے بنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نے جب یہ کہا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ مٹی سے بنایا، یہ نہیں کہا مٹی سے بنا کے مٹی ہی کی شکل میں باقی رکھا ہے، مٹی کے سارے فارمولے اب اس پہ اپلائی ہوں گے، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ ایک چیز بننے کے بعد جب اس کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، گدھا نمک کی کان میں گرتا ہے اور مر جاتا ہے، صدیاں گزرنے کے بعد وہ نمک کا فارمولہ بن جاتا ہے، اس پہ گدھے کا فارمولہ اپلائی نہیں ہوگا، وہ جن چیزوں سے مل کے بنا ہے وہ فارمولے اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف انسان کی بات نہیں ہے، ہم جو خوراکیں کھاتے ہیں، انار کو کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی سے بنایا ہے، تو کیا مٹی کا فارمولہ انار میں پایا جاتا ہے؟ یہی تو خدا کی قدرت ہے کہ اس میں ایسے اللہ نے تصرفات کیے مٹی میں کہ اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت بالکل تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ تو میں نے ان کی بات کا جواب دیا، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ انسان میں مٹی کا فارمولہ نہیں پایا جاتا ہے، مان لیا جائے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ انسان میں وہ تمام اجزاء میڈیکلی سائنس کہتی ہے وہ پائے جاتے ہیں جو مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ مٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی کو ان تمام اجزاء سے نکال کر بالکل الگ کر دیا اور پھر انسان بنایا۔ مٹی میں جتنے اجزاء پائے جاتے ہیں، مٹی میں آئرن ہے، انسان میں بھی آئرن ہے، مٹی میں گولڈ پایا جاتا ہے، انسان میں بھی سونا پایا جاتا ہے، مٹی میں جو ہے پوٹاشیم پایا جاتا ہے، انسان میں بھی پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ جتنی دھاتیں زمین کے اندر موجود ہیں، زمین کی جو اجزائے ترکیبی ہے وہ سارے اجزائے ترکیبی انسان میں، تبھی تو آپ دیکھیں آپ میں آئرن کی بھی کبھی کمی ہوتی ہے، آپ میں کبھی پوٹاشیم کی، ڈاکٹر کہتے ہیں جی پوٹاشیم کی کمی ہے، کیلے کھائیں آپ، کیلے میں پوٹاشیم زیادہ ہے کیونکہ کیلا مٹی سے بنتا ہے، اور مٹی میں جو پوٹاشیم کے اجزاء ہوتے ہیں، کیلا سارا ان اجزاء کو جذب کر لیتا ہے۔ تو انسان کھا بھی اسی زمین سے رہا ہے، بنا بھی اسی زمین سے، اور اسپم جو ہمارے بنتے ہیں ہم ان کو دیکھیں، اگر اس پہ ہم غور کریں وہ کس چیز سے بنتے ہیں۔ جو مرد میں منی پیدا ہوتی ہے جس سے بچے کا وجود بنتا ہے، وہ منی خوراک سے بنتی ہے، اور خوراک کہاں سے وجود میں آ رہی ہے؟ زمین سے۔ زمین ہے جو تناور درخت کو پیدا کرتی ہے، زمین ہے، آم کا ایک بیج آپ ڈالتے ہیں اس میں اور ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ مٹی کے تصرفات ہیں یہ سارے۔ تو یہ جو پروفیسر صاحب ایسی بات کر رہے ہیں جو مشاہدے کے خلاف ہے، بالکل حقیقت کے خلاف ہے، تو وہ اسپم انسان کا مٹی سے بنایا جا رہا ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ مٹی تبدیل ہونے کے بعد اس مٹی کی شکل میں رہتی نہیں ہے، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مٹی سے بنا کے میں تمہیں مٹی ہی رکھتا ہوں کہ مٹی کے فارمولے تم پر اپلائی ہوتے رہیں، میں مٹی میں تغیر کر دیتا ہوں۔ یہ اس لیے اس قرآن مجید کی اس آیت پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد مٹی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے اس کی مٹی سے اس کو کچھ مناسبت ہے کہ اس کو قبر میں یا مٹی میں دفن کیا جائے تو گل سڑ کے دوبارہ مٹی کی شکل میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ آیتیں قرآن میں منسوخ شدہ ہیں، منسوخ ہوئی ہیں، تو یہ منسوخ کیوں ہوئی ہیں یہ آیتیں؟ جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن کی آیتیں منسوخ بھی ہیں، اس سوال کو عام طور پہ لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہدایت ہے تو اس میں تبدیلی کیوں ہے، کہ پہلے اللہ نے کچھ اور احکام دیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل کیوں کیا؟ تو کیا پہلے سے اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میں نے یہ حکم تبدیل کرنا ہے؟ تو پہلے سے ہی تبدیل شدہ حکم کیوں نہیں دے دیا؟ تو شاید آپ کے سوال یہ ہو، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی عرب معاشرہ جو تھا نا جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ وہ معاشرہ تھا جو قرآن کا اولین مخاطب تھا، اسی کے ذریعے پھر اللہ نے قرآن کو پوری دنیا میں عام کرنا تھا، تو سب سے پہلے اس کی تربیت ضروری تھی کہ اسے اس معیار پہ لایا جائے کہ یہ قوم مقتدا اور رہبر بن سکے۔ اور یہ ایک بات مسلم ہے، قابل تسلیم ہے، طے شدہ ہے کہ کسی بگڑے ہوئے شخص کو
چند لمحوں میں 100% درست نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک دم اسے اتنے مشکل احکام دے دیں اور ایک دم ایسی باتوں کا مکلف بنائیں کہ جس کا وہ عادی نہیں ہے پہلے. مثال کے طور پر عرب کا جو معاشرہ تھا وہ لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے. صدیوں پرانی شرابیں ان کے ہاں محفوظ تھیں, اس پہ فخر کرتے تھے, ان کے اشعار میں شراب کا تذکرہ ملتا ہے. اب ایسی قوم کو نہ صرف یہ کہ آپ نے شراب چھڑوانی ہے اس سے, بلکہ آپ نے اس کو داعی بنانا ہے, یہ دنیا سے شراب کے خاتمے کا ذریعہ بنے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو فوراً کہہ دیں کہ شراب چھوڑ دو؟ صحابہ کرام یا جو لوگ قرآن کے اولین مخاطب تھے, ہم اچھا گمان تو رکھا جا سکتا ہے, بلکہ رکھنا چاہیے, چھوڑ دیتے فوراً. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو حکمت والی ہے اور انسان پر مہربان ہے, اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک کام جو تدریجاً آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, قرآن ایک دم اس کو تبدیل کر دے؟ مجھ سے مشورہ لیا جائے کہ میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی فلاں آدمی ہے, اس کا بیٹا شراب کا عادی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے شراب چھوٹ جائے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس سے ساری بوتلیں چھین لیں, وہ تڑپ رہا ہے, مر رہا ہے, آپ اس کا خیال نہ کریں, اس کی چیخ و پکار کی طرف توجہ نہ دیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ 4 بوتلیں پیتا تھا, پہلے 2 پہ لے آئیں اس کو, پھر آہستہ آہستہ 1 پہ لے آئیں, اب 2 کی اجازت دیں, پھر آپ اس کو 1 کی اجازت دیں. یہ حکمت والی ذات کا اور اس کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کی خیر خواہ ہے. قرآن میں شروع میں حکم تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو تم اس حال میں نماز نہ پڑھو کہ تم نے شراب پی ہوئی ہو. کیا مطلب؟ اس سے کیا مفہوم ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ تمہیں اجازت ہے. کیا مطلب؟ پہلے حکم کیا تھا؟ صرف نماز میں حرام, نماز کے علاوہ اجازت. بعد میں حکم دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, شراب, جوا, سٹا اور یہ ساری چیزیں برائی ہیں, ان کو فوراً چھوڑ دو. صحابہ کرام نے شرابوں کے مٹکے بہا دیے بتدریج. اب کوئی یہ اشکال کرے, پہلے شراب کو صرف نماز میں حرام قرار دیا گیا, اس کے علاوہ شراب حلال تھی, بعد میں مکمل حرام قرار دے دیا گیا. اللہ چاہتے تو شروع میں جب حرام ہی قرار دینا تھا تو شروع میں حرام قرار دے دیتے. تو یہ دلیل صرف الفاظ کی حد تک تو شاید کوئی اس سے متاثر ہو, لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات حکمت والی ذات ہے تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا. بھائی پہلے اگر اجازت تھی تو اس اجازت میں بھی مصلحت تھی, بعد میں اس کو مکمل حرام قرار دیا گیا تو اس بعد میں مکمل حرام قرار دینے میں بھی اس کی مصلحت تھی. تو قرآن کے زیادہ تر احکام اسی قسم کے ہیں کہ اس میں بتدریج احکامات نازل ہوئے ہیں. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی طرف نکاح کا پیغام نہ بھیجو. اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا, علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم پر یہ اس حکم پر عمل کرنا بہت شاق ہے, لہذا صراحتاً تمہیں نکاح کا پیغام بھیجنے کی تو اجازت نہیں ہے, اشارتاً بھیج سکتے ہو. اب دیکھیں, پہلے حکم دیا گیا کہ جب تک ایک عورت عدت میں ہے, شوہر کی وفات ہو گئی یا عورت کو طلاق ہو گئی, آپ پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے. لیکن اللہ نے اس حکم کو تبدیل کیا, اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کی بھی رعایت کرتے ہیں. اصل حکم تو یہی تھا کہ مکمل پابندی ہے, لیکن اللہ نے اس حکم کو تبدیل کیا. اس تبدیلی میں حکمت کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب کوئی معاذ اللہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے نا, ایک مسلط ہو کے احکامات کو بس تھوپنا شروع کر دے, کیا چاہے تمہیں اس پر عمل میں مشکل ہو یا آسانی, بس تم نے عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اصل حکم تو یہ دینا چاہتا تھا, لیکن اس نے ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات کی رعایت کر کے اس حکم میں لچک پیدا کی ہے. تو یہ ہر حکم جو قرآن کا پہلے کچھ اور تھا, بعد میں اس میں منسوخ کیا گیا, ان تمام احکام کو اگر آپ الگ الگ اس میں تحقیق کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی مصلحت نظر آئے گی. تو چونکہ قیامت تک کے لیے آنا ہے دین اور قیامت تک کے لیے نافذ ہونا ہے, تو اس کو تدریجاً اس میں احکامات دیے گئے ہیں, کیونکہ جس قوم کو وہ دین متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ قوم اس کا تحمل کر سکے, اس کو برداشت کر سکے. اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا, مکمل کر دیا, اب اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں ہوگا, اب یہ قیامت تک کے لیے. تو انسان جب یہ سنتا ہے یہ باتیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے رب نے جو تبدیلی کرنی تھی وہ کر دی ہے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس تبدیلی میں جو حکمتیں تھیں وہ ساری حکمتیں حاصل ہو چکی ہیں. یہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا علم ناقص ہے, پہلے وہ کچھ سوچتا ہے بعد میں کچھ سوچتا ہے. پہلے سے اللہ نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے میں یہ دوں گا, لیکن یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ میں کچھ وقت کے لیے دے رہا ہوں, بعد میں تبدیل کر دوں گا. لیکن اللہ بتاتے نہیں ہے کہ بعد میں تبدیل کر دوں. جب بعد میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا بھائی یہ اس وقت تک کے لیے تھا اور اس میں اب اللہ کے حکم سے تبدیلی کی جا رہی ہے. عیسائیوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ
آپ خدا کو ایک بھی مانتے ہیں اور خدا کو تین بھی مانتے ہیں، یعنی تین اقانیم کو آپ ایک تصور کرتے ہیں، جیسے ان کا مشہور عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا۔ تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی تین تو تین ہے اور ایک تو ایک ہے، تو لہٰذا یہ تین کو ایک ماننا اور ایک کو پھر تین خداؤں میں تقسیم کرنا، یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ جدا جدا ہے، اور پھر ان کا مرکب جو ہے وہ ایک خدا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ کا ان متشابہات پر ایمان ہے، جیسے ان حروف مقطعات پر آپ کا ایمان ہے، ایسا ہی ہمارا ایمان اس تثلیث کے عقیدے پر ہے۔ تو یہاں پر ایک مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے، کہ واقعی جیسے بظاہر جیسے انہوں نے سنا، انہوں نے پڑھا، ان کا ایمان ہے، ویسے ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر ان پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض تو بذات خود ہم پر لوٹتا ہے۔ تو اس کا حل اگر سامعین کو آپ بتا دیں۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا اگر میں خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تین خداؤں کو ایک کہنا اور ایک کو تین کہنا، جیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو قرآن میں بھی تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ صرف اس لیے ان پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کی کتاب قرآن نے کہی ہے۔ عیسائی یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے کسی چیز کا عقل کے خلاف ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا عقل سے بالاتر ہونا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقل سے بالاتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ اس سے مانوس نہیں ہیں۔ انسان انہی چیزوں کے بارے میں بحث کر سکتا ہے جو صبح و شام جن چیزوں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ میں اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کی کیا خصوصیات ہیں، میں اس میز کے بارے میں بات چیت کر سکتا ہوں، میں اس بلب کے بارے میں بات چیت کر سکتا ہوں، میں اس مادی کائنات کے بارے میں آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں، لیکن میں خدا کے بارے میں بات چیت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے نہ خدا کو کبھی دیکھا ہے، اور اس لیے کہ خدا تو تمام یعنی قوتوں سے بالاتر ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو قرآن مجید اگر اللہ کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر رہا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس کا حقیقی معنی، تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ خلاف عقل ہے، بلکہ ہم کہیں گے قرآن کی یہ بات ہماری عقل سے بالاتر ہے، اور ہماری عقل وہاں پہنچ نہیں پاتی، ماوراء العقل جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے فرشتوں کا وجود۔ اب فرشتے چونکہ مادی چیز نہیں ہے، لہذا وہ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی قرآن کے کہنے سے فرشتوں کے وجود پر ایمان لے آئے تو اس نے خلاف عقل کام کیا، نہ، بلکہ اس نے قرآن کے کہنے سے ایسی بات مانی ہے جو جہاں تک اس کی عقل کی رسائی نہیں تھی، کیونکہ ہم مادی چیز ہیں، ہم ایسی چیز جو روشنی اور نور سے بنی ہوئی ہے اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن میں اللہ کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ وہ عرش پر ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن اس کی پنڈلی ظاہر ہوگی، اس قسم کے اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، تو اگر ان کا حقیقی معنی مراد ہوتا کہ چہرے سے وہی چہرہ ہو جو میرے اور آپ کا چہرہ ہے، پھر تو ظاہر ہے یہ بات عقل کے خلاف ہے، کیونکہ خدا کے جسم کے ایسے پارٹس نہیں ہو سکتے، ہاتھ اور پاؤں اور جیسے ہمارے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس نے کچھ آیات تو ایسی نازل کی ہیں جو محکم ہیں، جن پر عمل کیا جائے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خدا ایک ہے، خدا نے سب کو بنایا، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ تو بالکل واضح ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مطلب اس کی دو علماء نے اقسام بیان کی ہیں۔ ایک تو متشابہات وہ ہوتے ہیں جن کے حقیقی معنی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد۔ اب اس کا مطلب نہ معلوم ہونا یہ کوئی خلاف عقل تو نہیں ہے نا، کہ آپ کو الف لام میم کا مطلب معلوم نہیں ہے لہذا میں نہیں مانتا اس کو۔ بھائی مطلب معلوم نہیں ہے تو آپ یہ بول دیں اللہ اعلم بمرادہ، مجھے نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے، قیامت کے دن اللہ بتا دیں گے بھائی اس کا یہ مطلب تھا۔ اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اس کے حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے یہ کہا ہے کہ اس کا چہرہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ وہاں نظر آئے گا۔ تو اب چہرے سے اللہ کی چہرے کے حقیقی معنی تو معلوم ہے، فیس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کی یہاں ایسی آیتیں تو تورات اور انجیل میں بھی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اللہ کی ان سے مراد کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات جیسے عقل سے بالاتر، تو ایسے ہی اللہ کی بعض صفات ایسی ہیں جو ہماری
ہماری عقل وہاں تک اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اسی میں الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر ہے. مکان جب لازم آئے گا رحمان کے لیے, جگہ اور جہت جب لازم آئے گی جب ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جیسے بادشاہ فلاں جگہ پر اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ بھی بالکل اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا, بلکہ کہا جاتا ہے کما ہوا لائق بشانہ, اللہ عرش پر ہے ایسے ہے جیسے کہ اس کی شان ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے عقل کے خلاف, یعنی عقل ہماری وہاں تک پہنچتی اور وہاں پہنچنے کے بعد عقل فیصلہ کرتی ہے غلط کہا جا رہا ہے. میں اس کو ایک اور مثال سے بتاتا ہوں. دیکھیں ایک دیہاتی گنوار آدمی, اگر کوئی 2000 سال پرانا کوئی پہاڑوں کا آدمی زندہ کر کے ہمارے معاشرے میں اس کو لایا جائے, اور جنگل میں لائیں, ابھی اس کو شہر میں نہیں لے کر آئے, اس نے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھا, اس نے کبھی موبائل نہیں دیکھا, اس نے کبھی ٹرین نہیں دیکھی, اس نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا, اس نے ویڈیو کیمرہ نہیں دیکھا, اسے جنگل میں لایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اب ہم آپ کو امریکہ لے کے جا رہے ہیں اور ایسے شہر میں لے جا رہے ہیں کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہوگا نا تو ایک اتنی لمبی ٹرین ہوگی, اس کے ساتھ ایک انجن ہوگا, اس کے پیچھے اتنے سارے بڑے بڑے ڈبے ہوں گے, اور آپ کا 2 مہینے کا سفر 3 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جائے گا, آپ اس میں بیٹھیں گے. وہ کیا اس بات کو قبول کر لے گا؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دور میں تو تیز رفتار گھوڑا ہوتا تھا, اس میں بھی آپ کئی مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں نہیں کرتے تھے, مہینوں کا سفر زیادہ سے زیادہ ہفتوں میں ہو جاتا ہے. آپ کہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے, میں تمہیں ایسی اڑتی ہوئی چیز میں بٹھاؤں گا جو یہاں سے اڑے گی اور 24 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرا کے تمہیں کراچی سے لاہور پہنچا دے گی. جس آدمی نے کبھی جہاز دیکھا نہ ہو, جس آدمی نے سائنسی ترقی نہ دیکھی ہو, تو موبائل کا استعمال, آپ اسے بتا رہے ہیں کہ تم یہاں سے امریکہ بات کرنا چاہو, صرف ایک بٹن دباؤ, تم یہاں سے بات کرو گے, تمہاری بات ہوا میں اڑتی ہوئی 1 سیکنڈ سے پہلے زمین کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائے گی, اور تمہاری تصویر بھی جائے گی, اور وہ بات کرے گا, اس کی بات بھی اڑتی ہوئی تمہارے پاس آئے گی. اس کی عقل تسلیم نہیں کرے گی ان چیزوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اس کی عقل سے بالاتر ہیں. وہ جس دور میں پیدا ہوا ہے اس دور میں اس نے سائنسی ترقی نہیں دیکھی ہے. ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہم نے سائنسی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہمارے سامنے تو اگر کوئی اب یہ بھی کہہ دے نا, ہم نے اتنی ترقی کی چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ سائنسدانوں نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی ہے کہ جو سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فلاں چیز کو اٹھا کے یہاں لے آئے گی, تو شاید ہم اس کو بھی مان لیں, ہم کہیں بھائی یہ بھی ممکن ہے, کیونکہ ہم نے تو اتنے کمالات سائنس کے دیکھ لیے ہیں. تو یہ چیز ہماری عقل کے دائرے میں اب آنے لگی ہے, اس کی عقل کے دائرے میں نہیں آتی. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک دیہاتی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جہاز کا ہوا میں اڑنا میری عقل کے خلاف ہے, وہ کہے گا میری عقل سے بالاتر ہے. عقل کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ عقل کے خلاف یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں 2 سیب رکھوں اور 2 اور لا کے رکھ دوں. میں آپ سے پوچھوں یہ 2, ایک گنوار دیہاتی سے پوچھوں یہ کتنے ہیں, وہ کہے 2 ہیں. میں کہوں یہ 2 اور ملا کے کتنے ہو گئے, وہ کہے گا یہ 4 ہے. میں کہتا ہوں نہیں یہ 5 ہے. یہ 4 نہیں ہے, کتنے ہیں یہ 5. وہ کہے گا بھائی جہاز والی بات تو میں آپ کی مان سکتا تھا کہ شاید آپ جس دور میں ہیں 2000 سال گزر گئے, ممکن ہے آپ نے کوئی ایسی ترقی کر لی ہو کہ ترقی تو اس دور سے شروع ہو چکی تھی, گدھا گاڑی ایجاد ہو چکی تھی, پہیہ ایجاد ہو چکا تھا, ممکن ہے ایندھن بھی تھا, تو ممکن ہے اس کے کوئی ایسے وسائل ہو گئے ہوں کہ آپ جناب ہوا میں اڑنا بھی آپ نے سیکھ لیا ہو. لیکن 2 سیب اور 2 سیبوں کو ملایا جائے تو وہ 4 بنتے ہیں, وہ 5 بن نہیں سکتے, کیونکہ اتنے حساب کا تو میں ماہر ہوں. وہ یہ بات کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, 4 نہیں ہوتے, یہ بات عقل سے بالاتر نہیں ہے بلکہ عقل کے خلاف ہے. پاگل سے پاگل آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ عقل اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے, عقل کے دائرے میں آتی ہے یہ چیز. تو یاد رکھیں قرآن, سنت, رسول, پیغمبر, سچا مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرتا, عقل کے خلاف بات نہیں, کیونکہ آپ نے عقل ہی سے تو خدا کے خدا ہونے کو, اللہ کے اللہ ہونے کو پہچانا ہے, آپ نے رسول کے رسول ہونے کو عقل سے تو پہچانا, آپ نے اس کتاب کے کتاب ہونے کو عقل سے تو پہچانا. اگر آپ کی عقل اتنی بڑی بڑی غلطی کرنا شروع کر دے کہ وہ 2, اس کو یہی نہیں پتا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں, تو پھر اس کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ میں نے جو خدا کے خدا ہونے کا فیصلہ کیا ہے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہی غلط ہو. اتنی بڑی بڑی غلطیاں عقل نہیں کرتی ہے کہ جو چیز عقل کے دائرے میں آ رہی ہے بالکل واضح طریقے سے اس غلط بات کو بھی عقل تسلیم کر لے. ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی. دیکھیں ایک آدمی ریاضی کا ماہر ہے, آپ اس سے کہیں کہ 12 ضرب 8 کتنے ہوتے ہیں, 12 ضرب 8 96 ہوتا ہے. وہ ریاضی کا ماہر ہے, اسے ٹیبلز اور پہاڑے یاد ہیں, اس کی عقل میں یہ بات آ جائے گی فوراً کہ بھئی یہ جواب درست ہے.
اگر آپ اسے کہیں 12 کو 8 سے ضرب دیا جائے تو جواب 100 آتا ہے، وہ فوراً کہے گا یہ بات خلاف عقل ہے، 12 کو 8 سے ضرب دیں گے جواب 100 نہیں آ سکتا۔ لیکن ایک گنوار دیہاتی کے سامنے جس کو ٹیبل معلوم نہیں ہے، پہاڑے یاد نہیں ہے، اس کو ریاضی کا نہیں پتہ، آپ اس سے کہ 12 ضرب 8 96 ہے، وہ کہے گا آپ کے کہنے سے مان لیتا ہوں، ورنہ میری عقل یہاں تک نہیں پہنچتی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سچے آدمی ہیں تو مان لوں گا، جھوٹے ہیں تو نہیں مانوں گا میں۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ 12 ضرب 8 100 ہوتے ہیں تو کہے گا بھائی مجھے نہیں پتہ، آپ کے کہنے سے مان لوں گا۔ تو ایک وہ چیز کیا ہے، اس کی عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ آپ نے اس سے مشکل سوال پوچھا ہے۔ 3 کا 1 ہونا اور 1 کا 3 ہونا، یہ اتنا آسان سوال ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ کسی KG1 یا اعدادیہ کے بچے سے بھی پوچھا جائے، مونٹیسری کے بچے سے بھی پوچھا جائے، اس کی بھی عقل فوراً یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جس کو 3 کہہ دیا وہ 1 نہیں ہو سکتا، اور جس کو 1 کہہ دیا وہ 3 نہیں۔ یہ دونوں الگ الگ اعداد کے نام ہیں، دونوں الگ الگ جو ہے نا عدد پر منطبق ہوتے ہیں۔ تو خلاف عقل ہونا، اس بات پر قرآن رد کرتا ہے کہ خلاف عقل باتوں کو تسلیم نہ کرو۔ البتہ ایسی باتیں وہی کرتی ہے جو ہماری عقل سے، قبر کے بعد کی زندگی ہماری عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ ہم مرے نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ مر کے ہوتا کیا ہے، تو وہ عقل سے بالاتر ہے وہ۔ بلکہ اصل میں تو قرآن اور سنت کا، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں انسان کے دائرہ عقل سے باہر ہیں ان چیزوں کے بارے میں انسان کو بتایا۔ جو عقل کے دائرے میں، ان کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے آسمان سے کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر آپ عقل کو بنیاد نہیں بناتے، خلاف عقل اور عقل سے بالاتر میں فرق نہیں کرتے، تو پھر آپ دنیا کے کسی مذہب کو بھی سچا یا جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے، پھر آپ عیسائیت کے برحق ہونے کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بات عقل سے بالاتر ہے، خلاف عقل نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص یوں دعویٰ کرتا ہے جیسے عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا مرکب ہے ایک ہی، مگر عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم اور خدا، ان چیزوں سے جیسے ہم کوئی کمبینیشن ہوتا ہے نا مختلف چیزوں کا ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن ان 3 چیزوں کا مرکب ہے، تو یہ بات تو خلاف عقل نہیں ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں کون سی بات جو ہم یوں کہیں کہ بھئی یہ بھی ہماری عقل سے کے خلاف ہے، عقل اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو دیکھیں عقل اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اس لیے فیصلہ کرتی ہے کہ مادی چیزوں کے بارے میں یہ سکتی ہے کہ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، اور 3 چیزوں کا مرکب ہو کے ایک چیز بن گئی ہے، مگر وہ جو ایک چیز بنی ہے وہ مرکب کے بعد کوئی چوتھی چیز بن گئی ہے، وہ پہلی نہیں رہی ہے۔ پانی ایک الگ چیز ہے، دودھ ایک الگ چیز ہے، چینی ایک الگ چیز ہے، پتی ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کی ایک الگ الگ حیثیت ہے، جب آپ ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ پتی کی ایک الگ حیثیت ہے، وہ اپنے خواص میں دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن آپ نے مرکب کر کے جب ان کو ایک بنا دیا تو آپ ایک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوصاف تبدیل ہو گئے، اب اوصاف اب اس کے تبدیل ہو گئے، ایک چوتھی چیز بن گئی ہے یہ، جو پہلی 3 چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کا ایک الگ تصور مانا جائے جس میں وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ حضرت عیسیٰ کا آپ ایک الگ تصور بھی مانتے ہیں، اور اللہ سے ہٹ کے ایک الگ چیز مانتے ہیں آپ ان کو، اللہ کا رسول کہتے ہیں آپ ان کو، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بیٹا تو باپ سے ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ پھر حضرت مریم کو آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ماں بھی مانتے ہیں آپ، ماں تو بیٹے سے ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ان تینوں کو ملا کے جب ایک خدا بناتے ہیں، جو پہلے جو خدا تھا نا وہ خدا وہ والا خدا نہیں رہا ہے، وہ الگ چیز بن گئی ہے۔ تو یہ بھی عقل اس کے بھی غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو سارے عقلی دلائل ہیں، اگر ہم خود عیسائیوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، بائبل کا آپ مطالعہ کریں اور خود عیسائیوں کی تاریخ جو انہی کے ہاتھوں لکھی گئی ہے، انہی کے ماہرین مورخین نے لکھی ہے، اس کا آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ 300 سال گزرنے کے بعد عقیدہ تثلیث کو باقاعدہ قانون کا، عیسائیت کا آفیشلی حصہ بنایا گیا ہے، اور تقریباً 70 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد بعض عیسائی راہبوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، جس پہ انہوں نے تبلیغ کی اور بہت پرچار کی، اور 3 صدی ہجری میں، بلکہ 4 صدی ہجری میں اس کو باقاعدہ 4 عیسوی میں اس کو 3 صدی عیسوی میں اس کو باقاعدہ آفیشلی عیسائی مذہب کا حصہ قرار دیا گیا۔ تو بائبل میں کیوں نہیں ہے واضح طور پر کہ 3 خدا ہیں اور ایک خدا ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ خود عیسائیت پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے شروع کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قرآن کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے باقی کتابوں سے، تو اس حوالے سے کس طرح سے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ
دوسری کتابوں سے زیادہ افضل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہدایت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ جی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو کیا 3 کتابیں جو پچھلی آئی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے اسی طرح کے احکامات اتارے ہیں جس طرح 3 دڑوں میں اس کو رکھا ہے؟ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس میں آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے جیسے بات شروع میں بتائی کہ قرآن کے خلاصے کے طور پر کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ اور کسی کتاب میں نہیں ملتے، اور یہ ٹاپک جس کو قرآن نے چھیڑا ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. تو اس پر آپ نے سوال کیا کہ کیا تورات اور انجیل اور پچھلی آسمانی کتابوں میں کے موضوعات اس کے علاوہ کچھ اور ہیں. تو دیکھیں میں کیا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی جو قرآن کریم کے مضامین سے واقف ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پچھلی کتابوں کا موضوع کچھ اور تھا اور قرآن کا موضوع کچھ اور ہے. تورات اور انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، قرآن میں آتا ہے ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور، نور سے مراد سیدھا راستہ بتایا گیا ہے. یہی تمام موضوعات تورات اور انجیل کے بھی تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا ہے اس میں؟ کیا اب وہ کتابیں اس طرح سے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں جیسے قرآن بن رہا ہے؟ تو اس کا تعلق مشاہدات سے ہے. آپ تورات اور انجیل پڑھ کے دیکھ لیں آج کی، کیا آپ کو ان تمام سوالات کا جواب جو قرآن میں مل رہا ہے ان میں مل جائے گا؟ آپ کو ظاہر ہے نہیں ملے گا. ان کا اسلوب ایسا نہیں ہے جیسے قرآن کا ہے، کیونکہ ان میں تحریفات ہوئی ہیں. اس بات کو بہت سارے عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا ہے، اور یہ تو مشاہدے سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی. آپ بائبل کے بہت سارے نسخوں کو ملائیے، ان میں آپ دیکھیے کہ ان میں آپ کو تعارف نظر آئے گا. میں ایک دفعہ ایک پادری سے بات ہو رہی تھی میری، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے. وہ مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا. میں نے کہا بائبل کے مختلف رائٹر کیوں ہیں؟ ہر بائبل پہ ایک الگ رائٹر کا نام ہوتا ہے کہ یہ فلاں رائٹر نے لکھی، اس کا رائٹر فلاں ہے. اگر پہلی بات تو یہ اس کا رائٹر تو اللہ ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اتاری، لکھنے والا جس نے لکھی ہے اس کا ہم نام لکھ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جن لوگوں نے لکھی تھی صرف ان کا نام ہونا چاہیے. باقی تو سارے اس کو چھاپ رہے ہیں، اس کو نقل کر رہے ہیں نا، وہ ناقل ہونے چاہیے، رائٹر نہیں ہونے چاہیے. وہ تو مختلف رائٹر جو کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو الہامات سے یہ کتابیں لکھوائی گئی ہیں. اور جب آپ کئی بائبل کو نسخوں کو جمع کرتے ہیں ان میں آپ کو تعارض بھی نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے. خود یہ عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کی بات کی ایجاد ہے، یہ بھی تو خود بعد میں بڑھایا گیا اس میں، ورنہ یہ خلاف عقل بات اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 ایک اور 1 3. تو قرآن کو جو ان کتابوں پر فوقیت حاصل ہے وہ یہ کہ ان کتابوں کے جو اصل موضوعات تھے، جو حقیقت میں ان کتابوں کو بھی انہی کے لیے نازل کیا گیا تھا جن باتوں کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ باتیں اب حقیقی صورت میں پوری طرح محفوظ آپ کے پاس صرف قرآن مجید میں ہیں، پچھلی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے. اور اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کا اللہ نے حفاظت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی امتیوں کے کندھوں پر ڈالی ہے. قرآن کے بارے میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے. ان کے بارے میں آتا ہے بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آخری نبی جو آئے گا اور آخری کتاب جو آئے گی وہ تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ کیا نہیں. ان میں تحریف ہونا یہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. اور وعدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ شریعتیں مخصوص وقتوں کے لیے ہیں، مخصوص قوموں کے لیے ہیں، تا قیامت تمام انسانوں پر وہ قانون جو وہ ضابطے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہر ایک پر اپلائی نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی اس میں مصلحتیں نہیں ہیں. اس میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو دنیا کی ہر قوم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، قابل قبول نہیں ہیں. تو اس لیے قرآن کو جو فوقیت ہے ان پچھلی کتابوں پر وہ یہ کہ ایک تو ان کے مضامین اس اہتمام سے آج ہمارے پاس نہیں ملتے، دوسرا ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس میں قرآن کے اندر کچھ آیتوں کا مفہوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ایک طرف یہ بھی آتا ہے کہ جی یہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کسی آیت میں فرماتے ہیں. تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہدایت بھی اس قرآن سے مل رہی ہو اور گمراہی بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسان کو مل سکتی ہو؟ اس پہ ذرا روشنی فرما دیجیے.
آپ نے جو سوال کیا میں مختصر لفظوں میں اس کا خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ میں نے بیان میں کہا کہ ہدی للناس یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا بنیادی موضوع یہی کہ سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ خود قرآن ہی میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں اور اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کتاب ہدایت ہے تو اس کے ذریعے گمراہی کیوں پھیل رہی ہے؟ یہ تو خود قرآن نے اعتراف کیا. دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب گمراہی کی کتاب ہے، قرآن نے کہا ہدی للناس ہدایت ہے، یہ نہیں کہا مضل للناس یہ مضل ہے گمراہ کرنے والی کتاب ہے. کتاب گمراہ کرنے والی نہیں ہے، البتہ بعض دفعہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے نقصان میں پڑ جاتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن آپ اس کا غلط استعمال کر کے بجائے فائدے کے نقصان اٹھاتے ہیں. ایک دوا ہے طاقت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ صبح نہار منہ لینی ہے اور اتنی کوانٹٹی میں لینی ہے. آپ اپنی بدعملی سے کیا کرتے ہیں، وہ بجائے 2 ٹیبلٹ کھانے کے آپ پورا ڈبہ کھا جاتے ہیں اور خالی پیٹ کھانے کے بجائے آپ بھرے ہوئے پیٹ کھاتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے. ایسی صورت میں کیا تعبیر کی جائے گی؟ بھئی یہ اس دوا کی وجہ سے بیمار ہوا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دوا بیماری کے لیے پیدا کی گئی ہے، بیمار اس دوا کے ذریعے ہوا ہے یہ اور اپنی نالائقی کی وجہ سے. تو قرآن نے بھی کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ہے تو یہ ہدایت کی کتاب لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے جو لوگ اہل نہیں ہیں، جو اپنی بدعمالیوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ بجائے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کو پڑھتے ہی تنقیدی نیت سے ہیں، ان کی سوچ ہی منفی ہے. بعض لوگوں کی سوچ ہی منفی ہوتی ہے، ان کو یہ عزم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے، یا ان کے دل میں بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان اس کتاب کو پڑھ کے کیوں ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے والوں کو عزت کی. اور جیلسی میں کیا ہوتا ہے، جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو بجائے مثبت اثرات پیدا ہونے کے منفی اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کی اپنی بدعملی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں اس کا جواب ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا ایسے فاسق فاجر لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. تو ان کی اپنی بدعملی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ بجائے ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے ان کو غلط راستے پہ چلا دیتے ہیں. اور اس میں اللہ کی طرف سے اس غلط راستے کو ان کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، ہوتا ان کا اپنا ارادہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے شہد بھی ہے، آپ کے سامنے زہر بھی ہے. آپ کے والد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شہد کھاؤ، یہ تمہارے لیے، یا آپ کا کوئی ٹیچر ہے یا آپ کا کوئی خیر خواہ ہے محبت میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کھائیں، آپ کی صحت اس سے اچھی ہوگی. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ نہیں کھا رہے، آپ بار بار زہر مانگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا خیر خواہ ہے وہ آپ کی اس نیت اور ارادے کو دیکھ کر آپ کے ساتھ بدخواہی کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم یہ زہر ہی کھانا چاہتے ہو، تو وہ خود اٹھا کے آپ کو زہر کا پیالہ پیش کر دیتا ہے کہ آپ خود پی لو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے میں پھر اس کو اس کے ارادے کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہوں. اور اس کے ضد اور عناد میں یہاں گمراہی کا مطلب کیا ہے کہ قرآن سے اس کی نفرت میں اور اضافہ، اور قرآن پر چلنے والوں سے اس کی نفرت میں اور اضافہ، جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اس کے اپنے اندر ایسے امراض باطنہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ حالات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ